السلام علیکم۔ تو آج ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 23 کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ خطبے کا نام ہے حسد سے باز رہنے اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسے لے کر فرمانے قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی خاطر کا سبب نہ بنے، جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہو۔ یہ بات بہت سننے والی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑے، جس سے ذلیل آدمیوں کی جرأت بڑھے۔ وہ تب تک جب تک وہ ایسی حرکت نہیں کرتا تب تک وہ اس کامیاب جواری کی مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے میں ہی ایسی جیت کا متوقع ہو جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، اور پہلے اگر نقصان بھی ہو چکا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ کس شخص کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کہ مرد مومن جس نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے اور اس کے بیان کرنے سے اس کی آنکھیں جھک جائیں، وہ شرم محسوس کرے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو، دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے، عمل صالح آخرت کی کشت راز ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ مولا نے کتنی پیاری باتیں بولی ہیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکیوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو، اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ذات، ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں، بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذخیرہ خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا جاتا ہے۔ خطبے کا ایک جز اور بھی ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فکر و فاقہ میں پائے تو اس کے احتیاج کو اس سے امداد دور کرنے میں بلوت ہی نہ کرے،
جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائے گا، اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو اور اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہو، شریف رضی ہو، تو آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ عربوں کے بجائے عفو ہے، اور عفو کسی شے کے عمدہ اور منتخب حصے کو کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مولا کے نہج البلاغہ کے کسی اور خطبے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔